رمضان آیا چار سو اللہ 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 حسن رمضان آیا چار سو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس. اور ناظرین محترم، ہم اس وقت ایک اور سیگمنٹ، ایک اور حسن علم کے خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے انیشیل راؤنڈز جاری ہیں. آج 12 رمضان المبارک جب آپ یہ ٹرانسمیشن، یہ سلسلہ سماعت کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے دن بھر آپ نے دیگر خوبصورت سلسلے آپ کی سماعتوں سے گزرے. یقینی طور پہ آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، اور حسن علم کا سب سے زیادہ انتظار رہتا ہے پرسنلی مجھے، اور آپ کے فیڈ بیک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بھی. تو آج بھی ہمارے پاس 2 شریک ہیں انشاءاللہ العزیز اس انیشیل راؤنڈ میں 12 رمضان المبارک کے. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس خاص حسن علم کے سیگمنٹ میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے سینٹس اینڈ سٹوریز کا، ایک پاکستان کا لیڈنگ فریگرنس برانڈ جن کا سلوگن ہے کہ ایوری اسپرے اسٹوری ٹو کنوے. یس، اور ان کے پرفیومز، ان کی بہترین خوشبوئیں پاکستان کی فضا کو معطر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی بھی الحمدللہ. اب تو ناظرین محترم، آج جناب ہمارے جو شریک ہیں میں ان کا تعارف کراتا چلوں. اقرا یونیورسٹی سے عبداللہ الیاس غزنوی اور کراچی یونیورسٹی سے ابراہیم خان سواتی. اور ہمارے جو راؤنڈز ہیں ان راؤنڈز میں آپ کو پتہ ہے، میں صرف دہرا دیتا ہوں یاد دہانی کی غرض سے. پہلا راؤنڈ ہمارا ہے بزر راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ ہمارا ہے تصاویر کا، اور تیسرا راؤنڈ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. اور اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل راؤنڈ جو کبھی کبھی موڈ بنے تو منصف صاحب جو کہ ناصر وطن بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے ناصر وطن بھائی کوئز کی دنیا میں ایک بڑا ہی معتبر نام ماشاءاللہ، اور آپ کا بھائی تو موڈ بنا تو کبھی بیچ میں ہم بھی کوئی سوال کر لیں گے. لیکن بنیادی طور پہ یہ 3 راؤنڈز ہیں، اور ان 3 راؤنڈز کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون جائے گا آگے اور کون جائے گا بہت آگے. جی ہاں، تو یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو حسن علم ہے اس کے ونر کو ملے گی سینٹس اینڈ سٹوریز کی یہ والی موٹر بائک انشاءاللہ العزیز، اور رنر اپ کے لیے جائے گا خدمات الفردوس کی جانب سے عمرے کا ویزا، ساتھ میں کیش پرائز، ساتھ میں شیلڈ خوبصورت سی. اور سیکنڈ رنر اپ کو جائے گا احسن الکلام کا آسان ڈیجیٹل ترجمہ قرآن کا ایک نہایت ہی پیارا خوبصورت سا گفٹ، ساتھ میں کیش پرائز اور ساتھ میں ایک بہترین سی شیلڈ بھی. تو یہ انعامات ہیں حسن رمضان میں ماشاءاللہ. تو اسی لیے یہ حسن رمضان زیادہ دلچسپی کا اور توجہ کا باعث بھی ہے، اور اسی لیے سوشل میڈیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے، رمضان کا سب سے بڑی ٹرانسمیشن ہے. تو بلاتے ہیں اپنے آج کے شرکاء کو. میں سب سے پہلے بلاؤں گا عبداللہ الیاس غزنوی بھائی کو اقرا یونیورسٹی سے، اور وہ آئیں گے ہمارے ڈائس جے کے اوپر. اور اس کے بعد دوسرے ساتھی ہیں ابراہیم خان سواتی، وہ آئیں گے ڈائس ٹی کے اوپر. تو جناب اپنے دونوں شرکاء کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، عبداللہ الیاس غزنوی اور ابراہیم خان سواتی بھائی کو. اور آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے حسن علم کے پہلے راؤنڈ سے، یعنی کہ بزر راؤنڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. غزنوی صاحب خیریت ہے ماشاءاللہ؟ تو جناب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ دونوں حضرات کی. تو بزر ذرا چیک کر لیں. ہاں زبردست. پہلا سوال OIC کن الفاظ کا مخفف ہے جناب؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کانفرنس نہیں ہے جناب. OIC کی بنیاد کس سال رکھی گئی؟ کس نے پہلے بجایا سر؟ جے 1969. بالکل درست جواب. OIC کا پہلا اجلاس پاکستان میں کب ہوا تھا؟ جے 1974. 1974 بالکل درست جواب. اچھا، ترتیب کے اعتبار سے یہ والا اجلاس جو 1974 میں ہوا تھا، یہ کون ساواں اجلاس؟ سیم ٹائم پہ بجائے بالکل مجھے بھی. تو اب کیا کیا جائے؟ اگلا سوال چلیں. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو اجلاس ہوا تھا 1974 میں،
اس پہ ایک مشہور نغمہ نشر کیا گیا تھا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ نغمہ کون سا تھا؟ ایک مشہور نغمہ OIC کے اس اجلاس کے موقع پہ نشر ہوا تھا. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ نغمہ کون سا تھا جناب؟ غزنوی صاحب، سواتی صاحب، نغمہ بتانا ہے آپ لوگوں نے. چلیں جی، ہم ہنٹ دے دوں جی پلیز. اس نغمے میں یعنی اس کا ٹائٹل جو ہے اس میں لفظ مصطفیٰ آتا ہے، تو آپ مصطفیٰ. ہم مصطفی ہیں. یہ تھا وہ نغمہ خوبصورت. اچھا، یہ جو نغمہ، یہ ترانہ، یہ جو کلام تھا، اس کے خالق کا نام بتائیں گے؟ کون تھے اس کے لکھنے والے، اس کے مرتب کرنے والے، اس کو تحریر کرنے والے؟ شخصیت کون تھی وہ؟ جی آپشن یہ ہے کہ احمد فراز یا جمیل الدین عالی. جناب میں ادھر آ جاتا ہوں تھوڑا سا. اچھا، شعر ہے ایک، وہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے. ہاں، ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں. آگے آپ نے پڑھنا ہے. ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں. اگلا مصرع کیا ہے اس شعر کا؟ ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں. میرا خیال ہے آگے بڑھا جائے. ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولے دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں. غزنوی صاحب، ایسا ماحول چل رہا ہے آج کل، کوئی حال نہیں ہے. جو کام شروع کرتے ہیں لاس ہو جاتا ہے. کفن کی دکان کھولتے ہیں، لوگ مرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں بھٹی صاحب؟ یہ حالات ہیں، کیا کریں. چلیں، یہ جو شعر میں نے پڑھا، جس کو آپ نے مکمل نہیں کیا، اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ شاعر کا نام بتا دیں. چلیں، اور شاعر کا نام خود اس شعر میں موجود ہے. اب تو آپ کو بتانا ہی چاہیے. ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق. ایسے تھوڑی ہوتا ہے مولانا، ایسے ہوتا ہے بھلا؟ نہیں ہوتا ایسے. میں ہنٹ دینے والا تھا، ہاں، اگر آپ بزر نہ بجاتے. صحیح بات ہے. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا نا. اب اصل میں طارق تو اس نام میں نا، ان کا پورا نام بتانا پڑے گا اب آپ کو، اور نمبر آپ کے کٹ جائیں گے، مائنس ہو جائیں گے. اور نام ہے شاعر طارق عزیز صاحب. مشہور شو آتا تھا ان کا، ایک گیم شو، نیلام گھر. بالکل جناب. اگلا سوال ہے بزر راؤنڈ کا، اور سوال یہ ہے کہ غزوہ احزاب کس سال ہوا؟ جے 5 ہجری. 5 ہجری، بالکل درست جواب دیا آپ نے. اچھا، اس سے اگلا سوال ہمارا اور بزر راؤنڈ کا یہ آخری سوال ہے. خندق کھودی گئی تھی جو اس موقع پہ، وہ کس صحابی کے مشورے سے کھودی گئی تھی؟ جے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے. بالکل درست جواب دیا آپ نے. تو بزر راؤنڈ ہمارا ہو گیا ہے ختم. سر مسئلہ ہو یہ رہا ہے کہ تھوڑا سا بزر بجانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے غزنوی صاحب اور سواتی صاحب کے درمیان، لیکن چلیں بہرحال. اگلا سوال ہمارا کچھ تصاویر ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ تصویر کہاں کی ہے، یہ کس شخصیت کی ہے. تو جناب پہلی تصویر پلیز. ہاں جی، جے. یہ قائد اعظم ریسیڈنسی زیارت میں. بالکل درست جواب جناب. اگلی تصویر ٹیم جے کے لیے. کس ملک کا پرچم ہے یہ؟ ہنٹ دے سکتے ہیں جی، اس ملک سے ایک بڑے مشہور کھلاڑی ہیں فٹ بال کے. برازیل. برازیل میں بھی مشہور کھلاڑی ہیں، لیکن دنیا کے سب سے بڑے فٹ بالر چونکہ اس ملک سے ہیں، تو اس وقت جن کا چرچا ہے ارجنٹینا. اور نہیں بھائی، چلیں اب میرا خیال ہے بڑھ جاتے ہیں. پرتگال، یہ وہ ہے نا کرسٹیانو رونالڈو. جناب آگے اگلا سوال، یہ شخصیت کون ہے؟ چودھری پرویز الہی. چودھری پرویز الہی، بالکل درست جواب.
اور آپ کی تصاویر ہو گئی ہیں ختم. ٹیم ٹی کے لیے تصاویر چلائی جائیں. پہلی تصویر کون سا مقام ہے جناب؟ یہ مکلی قبرستان. او بھائی حضرت دامت برکات ہوں، کیا کر رہے ہو یار؟ میں دے سکتا ہوں. موئنجو دڑو. نہیں آپ کا سر نہیں ہے، سرے ایک باری بتانی ہے. ہاں موہنجو دڑو بتایا انہوں نے. پہلا جواب انہوں نے غلط دیا تھا. اس میں آپشن اس میں نہیں ہوتا درست کر لیں اپنے جواب. بس کسی میں بھی اب پہلا جواب جو ہوتا ہے وہ آخری جواب ہوتا ہے. میں اب سواتی صاحب کیا کروں؟ اب آپ مجھے بتائیں. ہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ناصر بھائی جو ہیں وہ منصف ہے. اگلی تصویر جناب، یہ کس ملک کا جھنڈا ہے؟ آپشن دے دیں، ہنٹ دے دیں. ہاں ہنٹ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ملک کا ذکر آیا ہے. برازیل. یس بالکل ٹھیک. اگلی تصویر جناب، اوئے ہوئے بڑی جوانی کی تصویر نکال لی. جی کون ہے یہ شخصیت؟ ہنٹ دے دیں. اللہ کے بندے یہ جب بولتے ہیں نا صرف انہی کو سمجھ آتا ہے. پتہ نہیں ان کو بھی آتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں پتہ، لیکن ہمیں نہیں آتا. ان کا تعلق کس شعبے سے؟ ابھی اتنا بڑا ہنٹ، اس شعبے سے سیاست دان ہے، بس اس سے زیادہ کیا. اب مطلب گھر ہی چھوڑا ہوں. ہاں جناب چودھری ہیں. چلیں اور آگے. چودھری بہادری حسین مطلب شجاعت حسین. ٹھیک ہے، چودھری شجاعت حسین نام ہے ان کا. اور جناب آپ کی تصاویر والا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. کاش یہ حسن اختتام کو پہنچتا، لیکن بہرحال پہنچ گئے اختتام کو. اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک شعر جو ہے وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ایک موقع ہے سر، ہیں شعر مکمل کریں گے آپ. کہ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں. اگلا مصرع کیا ہے اس کا؟ بتائیں گے؟ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، بڑی مشہور غزل ہے احمد فراز کی. سنا ہے رات کو جگنوں ٹھہر کے دیکھتے ہیں. جو مائنس وائنس نہیں ہے اس میں، لیکن چلیں ویسے میں نے کہا چلیں آپ سے پوچھ لوں. آگے اگلا ہمارا راؤنڈ ہے جی ریپڈ فائر راؤنڈ. اور اس سے پہلے ناصر بھائی کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز سر. مسلمانوں نے پہلا حج جو ادا کیا تھا، آپ امیر کا نام بتا دیں. حج کے امیر کون تھے؟ پہلے حج میں حج کے امیر کون تھے مسلمانوں کی جانب سے؟ سورہ برا کی مشہور شان نزول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آیات سنا کے. آپ آپشن دے دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. درست جواب. کوئی ریلیف ہو سکتا ہے آپ کو اس سے مل جائے سواتی صاحب. چلیں بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارا وہ ریپڈ فائرز میں ہم شفٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. ریپڈ فائر راؤنڈ ہے ہمارا، لیکن اس سے پہلے میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ضرور کہوں گا کہ جامعۃ الرشید جس کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم، جامعۃ الرشید کی تعلیمی تحریک، وہ الحمدللہ وہ کام کر رہی ہے، وہ کردار ادا کر رہی ہے، اور وہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہے جس سے ہمارے مستقبل کی اٹھان وابستہ ہے. اور جو ہمارے مستقبل میں انشاءاللہ ایسے افراد سازی کے نتائج ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ ہمارے مستقبل میں جامعۃ الرشید کی اس برکت سے، جو ہمارے ملک و ملت کو بھی اور پورے عالم اسلام کو بھی انشاءاللہ العزیز بہت ہی بہتری کی طرف لے جانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. جامعۃ الرشید صرف 20 سالوں میں اپنا یہ سفر نہایت خوبصورتی سے طے کر چکا ہے، اور مسلسل اس کا یہ سفر جاری ہے، اور دن بدن اس میں نئے اضافے اور نئی تبدیلیاں الحمدللہ مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو آپ کو اس سفر میں جامعۃ الرشید کا دست و بازو بننا ہے. رمضان مبارک کی یہ مقدس ساعت جس میں آپ اپنے زکوٰۃ صدقات یقیناً نکالتے ہیں، تو جامعۃ الرشید کو ضرور یاد رکھیے اپنے ڈونیشنز میں. اور اکاؤنٹ ڈیٹیلز، رابطہ نمبرز یہاں آپ کو اسکرین پہ مل رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے QR کوڈ اگر
اگر آپ اسکین کر لیں تو سمپلی آپ پہنچ جائیں گے ہماری اکاؤنٹ ڈیٹیلز رابطہ نمبرز تک, اور وہاں جا کے آپ آسانی سے جس گیٹ وے سے بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ کو وہ سارے آپشنز مل جائیں گے. سو پلیز جائیے اور جامع الرشید کے سفر میں اس کا دست و بازو بن جائیے. ریپڈ فائر راؤنڈ ہمارا, اور سب سے پہلے ہم آئیں گے ٹیم جے کے پاس. بھائی غزنوی صاحب آج چک دے محاذ, تو آپ کا ریپڈ فائر راؤنڈ اور آپ کے پاس آئیں گے سوال. ٹائم نہ لیں, نہیں جواب آتا آگے جائیں, بہت سوال ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 3 2 1. اور اب جنگ یمامہ کس خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تھی؟ حضرت عمر فاروق. حضرت ابو بکر. روح قبض کرنے پر کون سا فرشتہ مامور ہے؟ حضرت اسرائیل. بالکل ٹھیک. پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال. بالکل ٹھیک. ابو جہل کس جنگ میں قتل ہوا؟ جنگ بدر. بالکل ٹھیک. کس قوم کی طرف زیادہ پیغمبر بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل. بالکل ٹھیک. ذبیح اللہ کس پیغمبر کا لقب تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. بالکل ٹھیک. پاکستان کا قومی درخت؟ برگد. برگد ہے قومی درخت پاکستان کا؟ دیودار کوئی لکھا ہوا ہے یہاں پہ. سینٹ کے اراکین کی تعداد؟ 104. 100. پہلا نشان حیدر کس جوان کو ملا؟ کیپٹن سرور شہید. بالکل ٹھیک. لیاقت علی خان کو کہاں شہید کیا گیا تھا؟ راول پنڈی. لیاقت باغلاور. بالکل ٹھیک. پاکستان کا جھنڈا کس نے ڈیزائن کیا؟ امیر الدین قدوائی. قدوائی ہے یہ. نواز شریف کتنی مرتبہ وزیر اعظم رہ 3 چکے؟ دفعہ. 3 دفعہ. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کا تیسرا آئین کب نافذ ہوا؟ 1973. بالکل ٹھیک جواب دیا ہے آپ نے. بہت بہت شکریہ. آپ کا 1 منٹ مکمل ہو گیا اور آلموسٹ ماشاءاللہ سارے سوالوں کے جواب آپ نے درست دیے ہیں. اچھا, اگلا جو ہے وہ راؤنڈ ریپڈ فائر راؤنڈ ہی ہے, اور یہ اب آئے گا ٹیم ٹی کی طرف. سواتی صاحب تیار ہیں آپ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ تیار ہیں جناب. آپ کے پاس بھی 1 منٹ ہے, اور 1 منٹ آپ کا شروع ہوگا 3 2 1. اور اب پاکستان کی موجودہ ٹیسٹ کرکٹ کے کپتان کا نام؟ پاس. شان مسعود. اٹلی کس بر اعظم میں واقع ہے؟ یورپ. بالکل ٹھیک. علی پور کا ایلی کس کی تصنیف ہے؟ پاس. ممتاز مفتی. جہنم کے دروازوں کی تعداد؟ 7. بالکل ٹھیک. اونچا بولنا ہے. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ 10 سال. بالکل ٹھیک. کتنی ازواج کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا؟ 3. 2. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا تھا؟ 40ویں نمبر پہ. 6 نبوی. مدنی صورتوں کی تعداد؟ 26. 28. سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورت؟ سورہ اخلاص. فاتحہ. پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم؟ پاس. فضل الرحمان. 1983 کرکٹ ورلڈ کپ کون سی ٹیم جیتی تھی؟ پاس. اچھا. ملائیشیا کے دارالحکومت؟ پاس. کوالالمپور. کس ملک کے جھنڈے پہ لفظ اللہ لکھا؟ سعودیہ. ایران. صرف لفظ اللہ, پورا کلمہ نہیں. چلیں جی, بہت بہت شکریہ سواتی صاحب, غزنوی صاحب نے جناب تینوں راؤنڈز میں کوشش کی بہتر سے بہترین جواب دینے کی. ہوپ فلی دونوں کو بھی بہت فائدہ ہوا ہوگا, ہمارے ناظرین کو یقیناً, اور ہمیں خود بڑا فائدہ محسوس ہوا. تو ناصر بھائی کچھ فائنل کمنٹس پلیز. آج کے مقابلے میں بالکل یہ کہ انرجی نظر نہیں آ رہی تھی مجھے, کیونکہ جواب بھی اگر دے رہے ہیں تو بالکل آرام سے سوچ سمجھ کے جواب دے رہے ہیں. اصل میں پوری رات میں سویا نہیں ہوں. تیاری میں نہیں, ہاں مصروفیت میں تو ہمارا. اور ریپڈ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اس میں شبہ ہو تو ڈائریکٹ اس کو پاس کیا جاتا ہے, اپنا ٹائم نہیں جائے گا. آپ میں سے دونوں نے 5 سیکنڈ 1-2 سوالات میں ضائع کیے. تو ریپڈ اس طرح کھیلا جاتا ہے کہ پاس کیا جاتا ہے. اگلا سوال ممکن ہے آپ کو آتا ہو, یا اگلا آسان ہو, یہ مشکل تھا آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. تو ریپڈ میں کبھی بھی مطلب سوچنا نہیں چاہیے بہت زیادہ, بس ڈائریکٹ جواب دے دیں, اگر آتا ہے تو نہیں آتا پاس کر دیں. جناب بہت بہت شکریہ. اور انرجی نہیں ہے بھائی, میں تو لگتا ہے پاور فوڈ دینا پڑے گا ان کو آج, کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہاں, پاور فوڈ دیں گے, انرجی آ جائے گی انشاءاللہ آپ میں. لیکن اس سے پہلے ہم نتائج ذرا دیکھنا چاہیں گے. تو آج کے نتائج, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بالکل ہی انرجی لو ہے لگتا ہے. بالکل پاور فوڈ کی ضرورت ہے آپ کو, جو کہ نیچرل انرجی پروڈکٹس بنا رہے ہیں الحمدللہ, اور بالکل بنا کسی ملاوٹ کے. یہ گارنٹی ہم آپ کو کرتے ہیں, بیکاز کہ علماء کرام کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی ٹیم وہ پاور فوڈ کو رن کرتی ہے, تو ان کی پروڈکٹس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں. تو یقیناً آپ بھی اعتماد کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو جناب ٹیم جے ونر ہے 160 پوائنٹ کے ساتھ, ٹیم ٹی رنر اپ ہے 40 پوائنٹس کے ساتھ.
تو ٹیم جے آپ کو بہت مبارک ہو, آپ جائیں گے کوارٹر فائنلز میں, اور بھائی آپ جائیں گے اور آرام کریں گے سب سے پہلے, اور اس کے بعد اٹھیں گے اور دودھ میں ملائیں گے پاور فوڈ کی پروڈکٹ, کوئی بھی تلبینہ یا جو بھی چیز آپ کو دی جائے گی, اور اس کو کھائیں گے. انشاءاللہ انرجی دیکھنا کیسے آتی ہے, اور اگلے جب آپ مقابلے میں آئیں گے آپ دیکھنا کیسے انرجیٹک ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. غزنوی صاحب, سوادی صاحب یہاں آئیں گے اور ہم سے وصول کریں گے اپنا آج کا بہترین سا خوبصورت سا گفٹ. اور میں سوادی صاحب کو یہ بتا دوں کہ یہ گفٹ ہم ہر کسی کو نہیں دیتے, میں سچ بتا رہا ہوں, بڑا قیمتی ترین ہمارا گفٹ ہے, لیکن چونکہ انرجی کی سوال انرجی کا ہے تو دینا پڑے گا آپ کو. بہت شکریہ سوادی صاحب, تھینک یو. پلیز انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تو ناظرین محترم, آپ سے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز کل نئے سلسلوں کے ساتھ, نئی انرجی کے ساتھ, بیکاز کہ میں بھی پاور فوڈ استعمال کرتا ہوں نا, تو انرجی اگر لو ہے تو آ جائے گی انشاءاللہ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ, اجازت دیجیے تب تک, اللہ حافظ. چھا گئی علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. سمر یہ رشیدی خیابان کا سلسلہ دیکھیے حسن رمضان کا, یہی عشق کی گفتگو, حسن رمضان آیا چار سو. اللہ اللہ اللہ, حسن رمضان آیا چار سو.